نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار-ul-ilm میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد صہیب شبیر اور InfoAir میڈیا کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، قرآنک واقعات کی یہ سیریز لے کر رب کے فضل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ پارہ نمبر 2 کے ہمارے واقعات، قرآنک واقعات جو قرآن پاک میں پارہ نمبر 2 میں جو واقعات اہم جن کا ذکر ملتا ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے قوم کا ذکر سنا، تو آج پارہ نمبر 2 میں ہی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جسے تابوت-ے-سکینہ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تابوت-ے-سکینہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن میں اس واقعے کو بیان کرنے کا مدعا اور مقصد کیا ہے، اور ان واقعات کے میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہیں ابو الحسن سید احمد رضا شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا، ایک تو خوبصورت اپنی الفاظ میں آپ ہمیں تابوت-ے-سکینہ کا واقعہ سنائیے گا کہ یہ تابوت-ے-سکینہ ہے کیا، ایک عام سمجھنے والے کی سمجھ میں کیسے یہ واقعہ آ سکتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا ایک صندوق تھا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک بنا ہوا صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، اور آپ کی زندگی کی آخر تک آپ کے ساتھ رہا، پھر بطور میراث یک بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی سے بنی اسرائیل آئے تھے، اور تمام انبیاء بھی بنی اسرائیل کی آپ کی اولاد سے آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تابوت ملا، آپ اس میں قرآن شریف رکھتے تھے اور ایک خاص قسم کا سامان بھی آپ اس میں رکھا کرتے تھے۔ بہت ہی مقدس اور باربرکت تھا۔ اس میں تھا کیا صندوق کے اندر، انشاءاللہ بعد میں آخر میں ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا تھا، کون کون سے تبرکات تھے انبیاء کرام کے، اور کیوں یہ متبرک تابوت سمجھا جاتا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور اس کی کیا کیا برکتیں تھیں۔ ہم سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جب کفار جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت دیکھ کر، یعنی زیادتی دیکھ کر، کثرت دیکھ کر جب سہم جاتے اور ان کے دل گھبرا جاتے تھے تو وہ تابوت کو سامنے رکھ لیتے تھے، اس صندوق کو سامنے رکھ لیتے تھے، جس سے ایسی رحمتیں اور برکتیں ملتی تھی کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان آ جایا کرتا تھا۔ جی، یہ اس تابوت-ے-سکینہ کی ایک برکت یہ تھی۔ اور اس کے بعد جب بھی ان کی لڑائی ہوتی تھی وہ اپنے سامنے صندوق رکھا کرتے تھے تو نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارتیں ان کو سنائی جاتی تھی، اور فتح مبین ان کو مل جایا کرتی تھی، ان کو فتح نصیب ہوتی تھی جس جنگ کے اندر بھی یہ تابوت لے کر جاتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بابرکت چیزیں انبیاء کرام کے متبرکات اگر سامنے رکھ کر اس سے دعا کی جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے رب تعالیٰ فتح بھی عطا فرماتا ہے۔ جی، اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک بات تو میں سوری آپ کی قطع کلامی، یہ برکت کی جو بات ہے نا شاہ صاحب، برکت کی یہ ہمیشہ ہر انسان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ برکتیں وہی سمیٹ سکتا ہے جو نسبت والا ہوتا ہے، بے شک، اور نسبت جسے اچھی مل جائے۔ قرآن میں ہم انشاءاللہ واقعہ آگے آپ سے سنیں گے کہ واقعہ میں نسبت کا کتنا ذکر ہے، کتنا ہمیں اہمیت ہے نسبت کی۔ اب دیکھیں، ایک صندوق کی نسبت جب انبیاء سے ہو گئی اور پھر رب نے اس کے توسل سے کیا کیا کر دیا، آج تو لوگ نعوذ باللہ مدینے کی نسبت اور مدینے کی برکات کا انکار کرتے ہیں، رمضان کی برکات کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، قرآن اگر گھر میں ہے اس کی کتنی برکت ہے، یہ تابوت-ے-سکینہ کی کتنی برکت ہے۔ تو برکات کا ذکر مطلب ہمیں نسبتوں کا اور برکت کا ذکر قرآن سے ملتا ہے۔ بے شک، اور بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف، یہاں تک لکھا ہے تفاسیر میں کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا نا، کہ مختلف لوگ مختلف رائے کسی معاملے کے حوالے سے دیتے تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ لیتے تھے۔ وہ کس طرح کہ صندوق سامنے رکھتے تھے، صندوق سے آواز آتی تھی اور فتح کی بشارت ملتی اور فیصلہ سنایا جاتا۔ جو بھی فیصلہ اس صندوق سے آتا اس فیصلے کے اوپر بنی اسرائیل عمل کیا کرتے تھے، اور اپنے سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی تھی، اور ان کی مصیبتیں اور وبائیں وہ بھی ٹل جایا کرتی تھی۔ یعنی تابوت-ے-سکینہ سمجھ لے کہ رحمت کا خزینہ تھا، اور نصرت میں فتح بندی کے نازل ہونے کا ایک بہت ہی مقدس ذریعہ تھا۔
لیکن جب بنی اسرائیل کے اندر گناہ بہت زیادہ عام ہو گئے، گناہوں میں ملوث ہو گئے، معاصی اور سرکشی میں وہ مبتلا ہو گئے، تو رب تعالیٰ کا ان کو اس طرح غضب نازل ہوا کہ قوم امالقہ نامی قوم کے جو کفار تھے، ایک لشکر جرار کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے ان کافروں نے بنی اسرائیل کا بالکل قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو بالکل تاخت و تاراج کر دیا اور عمارتوں کو بھی توڑ پھوڑ دیا، شہر کے شہر انہوں نے ختم کر دے، اور انہوں نے قوم امالکہ نے صندوق کی یہ بے حرمتی کی کہ اس مقدس متبرک صندوق کو کوڑے کے اندر ڈال دیا۔ اس بے ادبی کا بھی یہاں ایک نقطہ ہمیں ملا ہے سہیب بھائی کہ انہوں نے جو بے ادبی کی قوم امالکہ نے صندوق کی اور متبرک چیزوں کی، انبیاء سے نسبت رکھنے والی چیز کی بے ادبی کی، تو ان پر قوم امالکہ پر کیا وبال آیا، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو اور بنی اسرائیل کو قتل کیا وہ تو الگ ہے، لیکن ان پر وبال کس وجہ سے آیا کہ انہوں نے بے حرمتی کی، اور وبال کیا آیا کہ طرح طرح کی جو ایک بیماریاں ہیں جن کا علاج نہیں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اور ان کے 5 شہر تو بالکل ویران ہو گئے تھے، اور سارے وہاں کے لوگ بیماریوں کی وجہ سے مر گئے تھے، یہ ان پر وبال آیا تھا۔ تو بچے کو جو کفار تھے ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمارے اوپر یہ جو وبال آیا ہے یہ اس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے آیا ہے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ صندوق کو وہاں سے لیا، صاف کر کے ایک بیل گاڑی میں رکھا اور بنی اسرائیل کی بستی کی طرف انہوں نے صندوق کو ہانک دیا۔ تو اس طرح پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، تو انہوں نے ان 4 فرشتوں کو بنی اسرائیل تک، یعنی 4 فرشتوں نے ان صندوق کو بنی اسرائیل تک پہنچایا، اور جس وقت وہ صندوق بنی اسرائیل تک پہنچا تھا اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام ان کے جو ہے وہ نبی تھے، اور حضرت شمویل علیہ السلام کی ہوتے ہوئے وہ صندوق ان تک پہنچا اور بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی نعمت واپس مل گئی۔ اور اچھا ہوا اس طرح کہ جب حضرت شمویل علیہ السلام طالوت کو بادشاہ بنا رہے تھے، کیونکہ ہوتا یہ تھا بنی اسرائیل کے اندر ایک وقت میں ایک بادشاہ ضرور ہوتا تھا، تو حضرت شمویل نبی تھے، ان سے انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ بنائے۔ طالوت کو جب آپ نے بادشاہ بنایا تو بنی اسرائیل تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ طالوت، حالانکہ وہ جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے طالوت، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو غریب ہیں اور یہ شاہی خاندان سے بھی نہیں ہے، تو ان کو کیوں بادشاہ بنا رہے؟ تو حضرت شمویل نے کہا کہ اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صندوق جو تم سے واپس لے لیا گیا ہے وہ تم تک پہنچ گیا، تو اس صندوق کا پہنچنا تمہارے پاس یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ طالوت ہی بادشاہ بنے۔ تو یہ جب انہوں نے بات کہی تو حضرت شمویل کے پاس وہ صندوق پہنچا، 4 فرشتے لے کر آئے، جبکہ طالوت کی بادشاہت پر بات ہو رہی تھی، تو اسی پر پھر بنی اسرائیل راضی ہو گئے اور طالوت جو ہے وہ ان کے بادشاہ بن گئے۔ تو میں آخر میں عرض کروں گا سہیب بھائی کہ اس میں تھا کیا، وہ صندوق جس کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا، ویسے لکڑی کے تابوت تو آج بھی ملتے ہیں، آپ اس کے اندر جو مرضی رکھیں، لیکن اس کی کیا خاصیت تھی؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مبارک جوتیاں، نالین شریف، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے جن جوتیوں کو نسبت حاصل ہوئی وہ مقدس جوتیاں بابرکت ہو گئی، اتنے بابرکت ہوئی کہ تابوت بابرکت ہو گیا ان کی وجہ سے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی شریف، اور توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے تھے، کچھ من و سلوا تھا، اور اس کے علاوہ حضرت باقی انبیاء کرام کی کچھ صورتوں کے کچھ حلیے اور ان کا کچھ سامان تھا، یہ تابوت کے اندر یہ متبرکات تھے جس کی وجہ سے وہ تابوت سکینہ بابرکت والا ہوا۔ جی دیکھیں شاہ صاحب، اس میں ہمیں جہاں برکت کی بات ملتی ہے، نسبت کی بات ملتی ہے، وہاں میں 2 باتیں ضرور منشن کرنا چاہوں گا۔ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق بہت سے احباب آج کل یہ زبان درازی کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری طرف وہ منسوخ کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ انہیں رٹا لگایا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں یہ نسبتوں کے یہ بات کرتے ہیں، یہ اس طرح کی بہت سی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ واضح دلیل ہے کہ یہ جو ادب ہے یہ شرک سے کے ساتھ اس کا تو تعلق نہیں ہے۔ ادب ایک بہترین ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کا اور رب کے حبیب تک پہنچنے کا، اور رب کی نعمت جی رب کی نعمتیں لوٹنے کا اور رب کی نعمتیں حاصل کرنے کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ ادب ہے۔
تو ہم اگر کوئی بھی انسان اگر کوئی ادب کے لحاظ سے کسی کے پاس جاتا ہے یا وہ دعا کرتا ہے یا وہ کسی کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، تو یہ تو ہمیں قرآن سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو اس طرح کے جو بھی لوگ بے بنیاد اور کم علمی کی باتیں کرتے ہیں، مالک انہیں ہدایت دے، میں ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں. اور یہ جو شرک و بدعت کی جو بات بار بار کرتے ہیں، اگر کوئی بات غلط ہے قرآن کے، اگر ایک بات میں اٹل کہتا ہوں شاہ صاحب، اکثر میں نے کہی یہ بات کہ جو بات قرآن کے منافی ہو، رسول اللہ کے فرمان کے منافی ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر جو بات قرآن سے ملتی ہے، رسول اللہ کے فرمان سے ملتی ہے، وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے، ہم اس کا ادب بھی کریں گے چاہے جو بھی کچھ کہتا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ صہیب بھائی لوگوں نے ادب اور عبادت کو مکس کر دیا ہے. حالانکہ ادب الگ چیز ہے جیسے آپ نے کہا، اور عبادت الگ چیز ہے. شرک کی ڈیفینیشن آتی نہیں ہوتی ان کو، بدعت کی ڈیفینیشن آتی نہیں ہوتی، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس پر بھی ایک پروگرام کریں گے باقاعدہ قسطوں کے ساتھ کہ شرک ہے کیا، اور قرآن اور حدیث میں شرک کی اقسام کیا ہے، انشاءاللہ شرک کی اقسام کیا ہے. اور شرک تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے، اس کی تو معافی نہیں ہے. تو شرک اور چیز ہے، ادب اور چیز ہے. جب انسان برکت چیزوں کا ادب کر رہا ہے، اس سے برکت کا کرنا، تو وہ مقام ابراہیم کو کیوں کہا کہ مصلی بناؤ، وہ بھی تو ایک عام سا پتھر ہے. اور اسی طرح جو حجر اسود ہے وہ بھی تو پتھر ہے. تو ان کے اندر اور باقی پتھروں میں کیا خصوصیت ہے؟ یہی تو برکت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کے اندر برکت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے منہ مبارک جو ہے ان کے اندر برکت ہے. تو یہ ہمیں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ شرک کیا ہے، شرک اور اس کی اقسام کیا ہیں، اور بدعت کی کیا ڈیفینیشن ہے. لیکن جن چیزوں کی نسبت اللہ والوں سے ہو گئی وہ واقعی بابرکت ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم کو نوازتا بھی ہے، اور ان کی برکت سے اور ان کے وسیلے سے دعائیں بھی قبول کرتا ہے. یہ جو آیت کریمہ جس کے اندر یہ واقعہ ہے، میں اگر وہ پیش کر دوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی، یعنی طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی. اس کو فرشتے اٹھائے لاتے ہیں، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مالک رسما میں قرآن پڑھنے کی اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات قرآن پڑھنا ہے، اس سے بھی ہمیں فیض ملتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ فیض ہمیں اس وقت ملے گا جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کوئی بھی چیز جب سمجھی جاتی ہے تو یقیناً وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کا ایک لطف آتا ہے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ، جیسے شاہ صاحب نے اس واقعے اس قسط میں اشارہ کیا طالوت کی بادشاہی کے متعلق، تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم طالوت کی بادشاہی کے متعلق ذکر کریں گے. ہمیں دیکھنا نہ بھولیے گا، اور یہ ہمارا پیغام دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور قرآن سے لگاؤ اور محبت کیجیے گا. اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.